الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غصہ کیسے قابو کیا جائے، اور کیا ہم نے اپنی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ غصہ آئے ہی نہیں؟ کیا یہ کیفیت پیدا کرنی ہے یا حکم کچھ اور ہے؟ یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا ایسا حکم تو نہیں دیا گیا کہ ہم کو غصہ آئے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، خوشی میں بھی، مشکل میں بھی، تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور فرمایا کہ اور وہ لوگ جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھتے ہیں۔ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ غصے کے وقت قابو بھی رکھتے ہیں خود پر، اور وہ لوگ معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اب یہاں پر حکم جو غصے کے بارے میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ غصہ آ جائے گا، یہ ایک نیچرل کیفیت ہے، آ جاتا ہے انسان کو غصہ، لیکن آپ نے اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے مغلوب نہیں ہونا۔ مغلوب ہو کر ایسے جملے بول دیے کہ جو کسی دوسرے کے دل کو تکلیف دے گئے، پھر نہ وہ وقت واپس آتا ہے، نہ وہ شخص واپس آتا ہے، نہ وہ موقع واپس آتا ہے، اور نہ وہ لفظ واپس آتے ہیں۔ یا پھر آپ نے غصے میں آ کر ایسی چیز کا اظہار کر دیا کہ جس میں آپ کو بعد میں خود شرمندگی ہو رہی، اور ہمیشہ ہوتا ایسا ہی ہے، جب غصہ اتر جاتا ہے، یہ شیطان سر سے اترتا تو بعد میں انسان خود شرمندہ ہوتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان بنیادی طور پر اس وقت کمزور ہوا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ لگی کہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن حکم ہمیں ہے کہ ہم نے غصہ قابو کرنا ہے، غصے کو قابو کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آپ لوگوں کے نزدیک پہلوان کون ہے؟ بڑا طاقتور آدمی ہے، ایک ایسا آدمی جو بڑا طاقتور ہو جسے آپ پہلوان کہتے ہو، تو وہ کون ہوتا ہے؟ کیا معیار ہے آپ کے نزدیک؟ صحابہ کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت غصے پر قابو کر لیتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ آسان کام نہیں ہے، غصے کے وقت غصے پر قابو کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے حبیب سے عرض کی، یا رسول اللہ میں کس طرح اللہ کے غصے سے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو غصے کو قابو کیا کر۔ لیکن بات بہت بڑی ہے نا، انعام بہت بڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص قدرت بھی رکھتا تھا، ایک تو ہوتا ہے نا قدرت نہ ہونا، غصہ ویسے آتا بھی اس پر ہے جس پر بندہ قدرت رکھتا ہو، اپنے سے بڑی پارٹی ہو تو بندے کو غصہ بھی نہیں آتا، یہ بھی ایک بعض اوقات سچائی ہوا کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی غصہ ایک بیماری ہے بنیادی طور پر، اور اس پر قابو نہ رہنا بنیادی طور پر بیماری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قدرت بھی رکھتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، طاقت میں تھا، لیکن اس نے بدلہ نہیں لیا، اس نے غصے کو پی لیا، تو اللہ قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے اس کو بلائے گا۔ محشر میں تمام مخلوقات اکٹھی ہوں گی، اللہ اس کے سامنے بلائے گا انہیں، اور پھر اس کو اختیار دے گا کہ اس کی جنت کی نعمتوں میں جو حور ہے اس میں سے جس کو چاہے پسند کر لے۔ یہ اس کو پروٹوکول ملے گا، عام جنتیوں کو تو جنت میں حور ملے گی، لیکن اس کو اختیار دیا جائے گا۔ تو غصہ قابو کرنے کے تو بہت انعامات ہیں، لیکن غصہ قابو کیا کیسے جائے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، نہیں قابو رہتا، اب اس کو قابو کیسے کیا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے لیے کچھ طریقے بھی بیان فرمائے اور اپنا عمل بھی آقا کریم کا طریقہ کار۔ آقا کریم نے فرمایا، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک شخص تھا، تو غصے کی وجہ سے نا وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کی ناک پھولی ہوئی تھی، رگیں پھول گئیں، شدید غصہ آیا ہوا اسے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ ایک کلمہ ایسا ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ بول لے گا تو اس کا غصہ اتر جائے گا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ کلمہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے۔ اب اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو غصہ اتر جائے گا۔ اور پھر ایک اور طریقہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ ہے، شیطان آگ ہے۔ تو اگر آپ وضو کر لیں، کیونکہ وہ پانی ہے،
تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو جو شخص غصہ قابو کرنے میں جس کو مشکل ہوتی ہے تو ایک تو وہ اس کے فضیلت کی طرف دھیان رکھا کرے کہ یہ بہت فضیلت ہے اس کو قابو کرنے کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر اس طریقے سے عمل کرے, نہیں تو خاموش ہو جائے. یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ غصے کے وقت خاموش ہو جاؤ. اور ایک بات یاد رکھیں, غصہ بری بات پر ہی آتا ہے, اچھی بات پر کسے غصہ آتا ہے؟ ہم اپنے بھائیوں کو جب کہتے ہیں کہ سر آپ نے غصہ کیا تو وہ کہتے ہیں جی اس نے بات ہی ایسی کی تھی, یہ غصہ گل ہی غصے والی صحیح. بھائی بات غصے والی ہوگی تو قابو کرنا ہے نا, صحیح بات پر تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ رمضان میں اگر کوئی بری بات لگے بھی تو آج پریکٹس شروع کریں آج سے کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, خاموش رہیں, اپنی اس زبان کو بند رکھیں, کیونکہ اس سے نکلا ہوا وہ لفظ جو آپ کا رشتہ توڑ دے, اس سے نکلے ہوئے لفظ ممکن ہے کسی کی ایسی سچویشن ہو آپ اس پہ وہ لفظ بول جائیں اور ساری زندگی کی بھی احسانات بھی اس کا مداوع نہ کر سکیں, ہو جاتا ہے. تو اس زبان کو صرف قابو کر لیں. اگر آپ ہاتھ سے اچھائی کرنے کے اس وقت حق میں نہیں بھی ہیں, زبان کو کم از کم خاموش رکھیں, اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں. ساری زندگی اس کے دل میں وہ تیر کی طرح چبھتے رہیں گے وہ زخم جو بنا دیں آپ کے الفاظ میں. حضور نے تو فرمایا کہ تم میں بہتر تم میں من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے تم میں تو بہتر ہوا. تو خود کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں, غصے میں قابو کرنے کی, حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بڑا خوبصورت واقعہ ہے, میں انشاءاللہ یہ آپ کو سناؤں گا تو اس سے آپ کو ایک تو درس بھی ملے گا انشاءاللہ. آخری بات آج, دور صحابہ میں ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک آدمی تھا, بدو دیہاتی کو کہتے ہیں, تو مسجد نبوی میں وہ پیشاب کر رہا تھا. تو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا. تو اب میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی بری بات دیکھی ہے تو غصہ آ گیا, مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, غصے والی بات تو ہے. تو صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے, تو حضور نے روک لیا. حضور نے فرمایا اس کو مکمل کرنے دو. جب اس دیہاتی نے پیشاب مکمل کر لیا تو روایات میں پھر آپ نے اس کو بلایا, بعد میں بلایا, صحابہ کو فرمایا کہ جو اس نے کیا اس کے اوپر پانی بہا دو, وہ جگہ بھی صاف کروا دی. پھر اس کو فرمایا کہ یہ مسجد ہے, یہ پاکیزہ جگہ, اس کو نصیحت فرمائی کہ یہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر ہم اس طرح کا معاملہ کریں. تو اس کو سمجھ آ گئی. جبکہ ہمارا رویہ, حضور کا طریقہ کار دیکھے اور ہمارا طریقہ کار دیکھے. ہم اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے غصہ کرتے ہیں, اس کو فوراً روکتے ہیں, پھر اس کو لیکچر دیتے ہیں لمبا سا, کیونکہ ہمیں جو مسئلہ یاد ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہونا ضروری ہے. ہم وہ مسئلہ اس وقت اس کو سناتے ہیں جس وقت وہ بھی اگر غصے میں رپلائی کرے گا تو ممکن ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے. ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کا پیغام دینے کے لیے شاید اب مامور ہو گئے, تو ہمیں مسئلہ یاد ہے تو ہم اگلے کو بتا دیں, اس کی سچویشن ہم نے دیکھی نہیں تو جناب وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا, الٹا اس کا وبال آپ پر بھی آئے گا. وہ غبار میں بیٹھا. ہمارے گھروں میں بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو اس کا سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی بری سچویشن میں ہے, اگر ایک آدمی غصے میں ہے تو اس کو فوراً سے رپلائی دینا, اگلے کی صورتحال دیکھے بغیر اس کو نصیحت کرنا. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر معاملات آگے بگڑتے ہیں, پھر تو مزید نقصانات ہوتے ہیں. تو حضور نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا کہ جس وقت وہ معاملہ ہو رہا ہے, جس وقت برائی ہو رہی ہے, تو سچویشن دیکھ کر آپ نے پہلے اس کو معاف فرمایا, پھر اس کے بعد جو اس نے غلطی کی اس کو ریموو فرمایا, اور پھر اس کے بعد اس کو احسن انداز میں نصیحت فرمائی, اور وہ شخص ایسا دین پر آیا کہ وہ حضور کو گلے لگا لیا اور اس کو بات سمجھ آ گئی. اور اگر موقع پر غصہ کیا جاتا پھر اس کے بعد اس کو پیغام سنایا جاتا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغام تو سچ تھا, لوگ کہتے ہیں بولا تو ہم نے سچ ہے لیکن سچ بھی بات بڑی کڑوی لگ گئی لوگوں کو. سر آپ نے کی کڑوے انداز میں, سب سے سچے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کائنات کے جو سب سے سچے ہیں وہ ہمارے حبیب ہیں, اور میرے حبیب کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوا کرتی تھیں. تو یہ بات اپنے ذہن سے نکالیں جی بندہ سچا ہے تو کڑوا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.